وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قابل صد احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بات عذاب قبر اور اس سے نجات کے متعلق چل رہی تھی، تو عذاب قبر اور اس سے نجات دلانے والے اسباب میں سے دوسرا سبب تقوی ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لینے کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینے کو تقوی کہتے ہیں، اور استغفار کرنے کو تقوی کہتے ہیں، کیونکہ تقوی اور استغفار دو لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، جیسا کہ خالق کائنات کا قرآن مجید میں فرمان ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکلات سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، فرمایا: من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، گویا اس نے اپنے اوپر تقوی لازم کر لیا، تو اللہ رب العالمین اسے ہر دکھ اور درد سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے شخص کو جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جگہ سے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ رب العالمین اسے اخروی معاملات کے اندر آزما لے، اسے قبر کے اندر آزما لے۔ جب تقوی اختیار کرنے سے ایک انسان کی دنیاوی مسائل اور پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں اور اسے دنیاوی مشکلات سے نجات مل سکتی ہے، تو اخروی معاملات سے تو بالعلا مل سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے تقوی کو اپنایا ہوگا۔ اور ایک انسان جب تقوی اپناتا ہے تو وہ بالعلا ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اسے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب کر دیں، اور وہ ایسے اعمال سے ہمیشہ بچتا ہے کہ جو اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے بھی نجات دلائے۔ اسی طرح تیسرا جو اہم اور سبب ہے وہ ہے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا۔ جو انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو اس کے وقت پر کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور دیگر معاملات عبادات کرتا ہے، تو رب العالمین اسے بھی عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو جب اس کے ورثاء اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مرنے والا اس کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہوتے ہیں تو ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔